اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 83 اور 84 اور 85 یہ تین آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان تینوں آیتوں کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ بے شک ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے بھی یہ وعدہ کیا گیا تھا، مگر یہ سب بس پہلوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ زمین اور زمین پر رہنے والے سب کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ حضرات گرامی، یہ گفتگو جو چل رہی تھی اس سے پہلے کی جو آیات میں تھی، اللہ رب العزت نے کفار کے شبہات کا یہاں پر ذکر فرمایا تھا۔ مکے کے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، اللہ کے نبی ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، لات کو، عزا کو، ہبل کو۔ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، مصیبتوں میں پکار رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، نذر و نیاز کر رہے ہیں، ان کے نام پر قسم کھا رہے ہیں، اور یہی سب کچھ وہ لات، عزا اور ہبل کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان کے بتوں کے ارد گرد طواف کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز کرنا، ان کے نام پر قربانیاں پیش کرنا، جشن منانا، وہاں پر اکٹھا ہونا، مصیبتوں میں ان کو پکارنا، ان کے نام کی قسمیں کھانا، یہ سارے وہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو اس بات پر خبردار کیا کہ یہ جو شرک تم کر رہے ہو اس کی معافی نہیں ہے، اگر تم بغیر توبہ کیے مر گئے تو سیدھے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جب نبی ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو دنیا میں ایک تھوڑی مدت تک کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے بعد جب تمہارا وقت آ جائے گا تو تم کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ اب جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں تو کل کی جو آیات تھی، بل قالوا مثل ما قال الاولون، انہوں نے وہی بات کہی ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں نے بات کہی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، وہ لوگوں نے کہا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یعنی ہم سڑ گل جائیں گے، ہمارا جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، ہڈیاں ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، تو ہم پھر رہیں گے کہاں؟ ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ارے یہ بات پہلے بھی ہم نے سنی ہے، ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے بھی یہی بات کہی گئی تھی، مگر یہ سب کچھ ہے نہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ سب من گڑن کہانیاں ہیں، قصے ہیں،
اگلوں کی باتیں ہیں، بس اسی طرح سے افسانے تراشے جاتے ہیں، کہانیاں بنائی جاتی ہیں، بس یہ ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی ہمارے جو آدمی مر گیا ہو دوبارہ زندہ ہو کر ہمارے بیچ میں آ گیا ہو، ہم نے تو ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بیتکی بات کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا پیارا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ ان سے پوچھئے، کہیے، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین کس کی ہے، زمین پر رہنے والے کس کے ہیں؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تم تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ جو انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ زمین پر جو انسان بکھرے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کس نے بھیجے ہیں؟ اس روئے زمین پر تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے یہ آسمان سجا دیا ہے تاروں سے؟ کون ہے جس نے زمین سے غلے اگائے ہیں، درخت لگائے ہیں، سمندر برپا کیے ہیں، دریا موجود ہیں؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ زمین سے پھل اور غلے کون نکالتا ہے؟ تم یہ بتاؤ، سچے ہو تو تم بتاؤ۔ یہ کام لات نے کیا ہے، یا ہبل نے کیا ہے، یا منات نے کیا ہے، یا عزا نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ تم بتاؤ۔ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، جناتوں کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو انسانوں کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے؟ کون ہے؟ تو جب آپ یہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمین کس کی ہے، زمین پر رہنے والے کس کے ہیں، تو یہ سب کہیں گے اللہ کے لیے۔ سب اللہ کو مانتے، سب کہیں گے۔ آپ کہہ دیے کہ پھر تم سمجھتے نہیں ہو بات کو، کہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا ہے وہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جب اس نے تم کو پیدا کر دیا تم کچھ بھی نہیں تھے، پانی کے ایک قطرے سے تم کو، ایک حقیر قطرے سے تم کو پیدا کر دیا، اور یہ جیتا جاگتا ہوا کھڑا انسان بنا دیا جو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے۔ اس ایک اللہ نے یہ سب کچھ کر دیا، تو تم کو اس کی قدرت پہ شک ہے؟ تم کو اس کی استطاعت اور قوت پر شک ہے؟ اس کے اقتدار عالی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے، سب پر قادر ہے، وہی سارے فیصلے کرنے والے ہیں، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے جو آ کر رہے گی۔ ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تم سے حساب لے گا۔ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے اس ایک ایک چیز کا وہ حساب لے گا، تم کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا۔ اگر تم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم زمین کی طرف دیکھو، زمین کبھی مردہ ہوتی ہے، بنجر زمین، خاک اڑ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، لو کے تھپیڑ چل رہے ہیں، زمین کے اوپر گھاس کا ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا، اور اچانک بارش ہوتی ہے، بارش کا موسم آ جاتا ہے، زمین پر بارش ہوئی اور ہزاروں لاکھوں کوپلیں پھوٹ پڑیں، پودے نکلنے لگے، گھاس نکلنے لگی، لہلانے والے درخت نکلنے لگے۔ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو زمین چٹیل پڑی ہوئی تھی، ابھی یہ رویدگی کہاں سے آ گئی؟ اتنے سارے سب چیزیں کہاں سے آ گئی؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ بس اسی طریقے سے تمہارا بھی نکالا جانا ہوگا، تم کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا وجود ختم ہو گیا، تمہارا وجود ختم نہیں ہوا ہے۔ تمہارے ایک قطرے سے اللہ رب العزت نے پورا انسان بنا دیا ہے، تو کیا وہ تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ زندہ کرنے پر دوبارہ قادر نہیں ہے؟ کہاں تمہاری عقلیں ہیں؟ کہاں تم سوچ رہے ہو؟ کیا چیز سوچ رہے ہو تم؟ لہذا اس بات کی فکر کرو کہ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ ان چکروں میں نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جو کھائیں گے بس یہی سب کھا پی کے ختم ہو جائے گا۔ اس چکر میں نہ ہو، اس بہکاوے میں نہ ہو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے۔ تمہارے اوپر موت بھی آئے گی اور مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے اور تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کی تفسیر میں تھیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔